السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ قدیم زمانہ بادشاہت سے اب تک استعمال کیے جانے والے رائل ٹائٹلز یعنی شاہی القابات کے پیچھے کیا کہانی ہے، ان کی شروعات کب ہوئی اور تاریخ میں کون کون سے شاہی القابات استعمال ہوئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ریکارڈ یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے محمد اسامہ مرزا۔ ناظرین، ان القابات میں مرزا، خان یا خاقان، سلطان، بے یا بیگ، ایمپرر اور امیر زیادہ تر مشہور ہیں۔ اب ہم ایک ایک کر کے سب کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، 5ویں صدی عیسوی کے آخر اور 6 صدی عیسوی کے شروع میں آرکیمینائڈز کے سائرس دا گریٹ نے قدیم میڈین، لیڈین اور بیبولینز کی حکومتوں کو شکست دے کر دنیا کے پہلے پرشین امپائر کی بنیاد رکھی، جو کہ بعد میں دنیا کی پہلی سپر پاور بھی بنی۔ 530 عیسوی میں سائرس کی وفات کے بعد اس کے بچوں نے فارسی زبان کا لفظ مرزا کا انتخاب کیا، جس کا مطلب امیر زادہ اور بعض جگہ پہ اس کا مطلب شہزادہ لیا جاتا ہے۔ اور آرکیمینائڈز کے بعد شیروان کے شاہوں کے زمانے کی بات کرتے ہیں۔ 9ویں صدی عیسوی میں روس کی موجودہ ریاست آذربائیجان کے مشہور شہر شیروان میں جن لوگوں نے حکومت قائم کی انہیں شیروان کے شاہ یا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ وہ بھی اپنے نام کے ساتھ رائل ٹائٹل مرزا کا استعمال کرتے تھے، جن میں آخری حکمران کا نام ابو بکر مرزا تھا۔ ناظرین، آرکیمینائڈز شیروان کے بادشاہوں کے بعد تاریخ میں مرزا کا لقب استعمال کرنے والے کوکیشیا کے سرکیشینز تھے۔ کوکیشیا ارمینیا، آذربائیجان، جورجیا اور جنوب مغربی روس کے ساتھ ایک منسلک طویل علاقہ ہے۔ وہاں کے قدیم حکمران بھی اپنے ساتھ مرزا کا لقب استعمال کرتے تھے۔ ناظرین، اس کے بعد باری آ جاتی ہے ترکوں کی۔ ترکوں کے 2 بہت ہی قدیم قبائل، جن میں سے ایک موغل یا مغل اور دوسرے تاتاری تھے۔ ان 2 قبائل سے بہت زیادہ ترک قبائل نے جنم لیا۔ جو ترک بخارا، سمرقند اور اناطولیہ کے علاقوں میں خانہ بدوشوں کی طرح صدیوں ہجرت کرتے رہے اور بالآخر سلجوق سلطنت کے زیر سایہ پناہ لی۔ وہ ترک سلجوقی رائل ٹائٹل بے، جسے اردو میں بیگ کہا جاتا ہے، کا استعمال کرتے تھے۔ لیکن بعد از وقت سلطنت عثمانیہ وجود میں آئی اور عثمان غازی کے بیٹے اورحان نے اپنے نام کے ساتھ سلطان اور خان کے القابات کو استعمال کیا، جو نسل در نسل چلتے گئے۔ اس طرح کہ آپ یقیناً جانتے ہوں گے سلطان محمد خان فاتح اور سلطان عبدالحمید دوئم وغیرہ۔ ناظرین، ان کے مد مقابل تیموریہ ترک تھے، جو اورحان غازی کے بیٹے بایزید اول کے ساتھ جنگ کے بعد مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ ان بکھرے ہوئے تیموریہ ترکوں نے کئی سالوں بعد اپنی ٹوٹی ہوئی حکومت کو جوڑنے کی کوشش کی اور بالآخر روس کے علاقے میں ایک چھوٹی سی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد دوبارہ سے ان کے عروج کا آغاز ہوا اور برصغیر پاک و ہند میں جا کر انہوں نے مغلیہ حکومت کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، یہ تیموری ترک یعنی کہ مغل حکمران اپنے نام کے ساتھ مرزا بے کا استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور تاتاری ترکوں کی بات کرتے ہیں۔ تاتاری ترک تیموری اور عثمانی ترکوں کے مد مقابل برسوں تک منگولوں کے ساتھ مل کر لڑتے رہے اور بالآخر مسلمان ہو گئے۔ وہ اپنے لیے خان کا لقب استعمال کرتے تھے، جو کہ منگول لیڈر بھی اپنے لیے استعمال کیا کرتے تھے، جن کو کبھی خاقان یا خان کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یورپ کی قدیم عیسائی ریاستوں کے بادشاہ اپنے لیے ایمپرر یعنی شہنشاہ کا ٹائٹل استعمال کیا کرتے تھے، جنہوں نے یورپ کے علاوہ بازنطین کی سرحدوں سے ہوتے ہوئے پورے اناطولیہ تک حکومت کی اور صدیوں بعد عثمانی ترکوں سے شکست کھائی۔ ان عیسائی حکمرانوں کو ایمپرر یعنی شہنشاہ کہا جاتا تھا۔ چلیے ناظرین، بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کے اختتام کی طرف۔ آخر میں ہم عرب حکمرانوں کی بات کرتے ہیں، جو اپنے لیے امیر کا لقب استعمال کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلم خلفاء کے نام کے ساتھ
امیر المومنین کا لقب استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے بعد عرب میں ملوکیت کا بدترین دور شروع ہوا، جس کے بعد عثمانی ترکوں کی حکومت آئی اور بالآخر بادشاہت کا آغاز ہوا، جو ابھی تک جاری ہے، جس کے حاکم اپنے لیے شاہ کا لقب استعمال کرتے ہیں اور شہزادوں کو ولی عہد کا لقب دیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو میری کسی ویڈیو میں کوئی بھی تاریخی پہلو میں سکم نظر آئے تو آپ میری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔